اور جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے. جس کو ہو ایک صاحب، اب جب لڑکا جوان ہوتا ہے شادی بیاہ کرا دینا چاہیے جلدی، نہیں تو گپ کرنے لگتا ہے، سمجھے. اب گپ کر رہا ہے کھڑے کھڑے 2 گھنٹہ بیت گیا. ہم بولے بھائی پیر میں درد نہیں ہو رہا ہے؟ 2 گھنٹے ہو ہم گئے ہیں میلاد میں، اگلا کھڑا ہے بات کر رہا ہے، لوٹے ہیں تب بھی بات کر رہا ہے. ہم بولے ارے بھائی پیر میں درد نہیں ہو رہا؟ تو کہنے لگا کہ مولوی صاحب محبت میں کچھ پتا نہیں چلتا، محبت میں کچھ پتا نہیں چلتا. تو اعلیٰ حضرت وہی فرماتے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، اگر حضور سے عشق ہو جائے تو عشق مصطفیٰ میں جو مزہ ہے اور عشق مصطفیٰ کا جو درد ہے، وہ درد جس کو مزے میں لا دے، وہ درد جس کو فیل ہو جائے، وہ دوا کیوں تلاش کرے؟ کیوں بیٹھے بیٹھے ٹھنڈی لگ رہی ہے میلاد میں بیٹھے ہیں، سالا بریانی 1 پیکٹ دے گا بیٹھائے گا 3 گھنٹہ. تو یہ درد جس کو فیل ہو رہا ہے تو ابھی عشق مصطفیٰ کا مزہ نہیں چکھا. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روزے فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کے کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، تیری گلی سے جائے کیوں. کسی کے گلی میں جانے کی کیا حاجت ہے بھائی؟ عشق مصطفیٰ دل میں رکھ لو، اللہ کی ذات پہ یقین کر لو. کاروبار نہیں چل رہا ہے، پریشانی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہا ہے، کسی کے پاس جانے کی حاجت ہی نہیں ہے. ہر چیز کا علاج آپ کو ایک ہی جگہ مل سکتا ہے، اس کو ہم لوگ مسجد کہتے ہیں. لیکن ہائے افسوس کہ ہمیں مسجد جانے کی عادت نہیں ہے، باقی سب جگہ جانے کی عادت ہے. تو میں بات کو دوسری طرف نہیں لے کے جاؤں گا، جو میں عشق کی بات کر رہا تھا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روزو فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اب درد کسے کہتے ہیں؟ درد کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، وہ مدینہ شریف تشریف لے گئے. وہ کہاں تشریف لے گئے؟ مدینہ شریف تشریف لے گئے. تو مدینہ شریف میں جب وہ چل رہے تھے تو ان کے پیر میں کانٹا چبھا، اور جیسے کانٹا چبھا تو ان کی زبان پہ شکوے کے الفاظ آئے کہ کانٹا چبھ گیا. آدمی کرتا ہے نا جب چوٹ لگتی ہے تو کانٹا چبھا. پھر جب انہوں نے دیکھا ارے میں ہوں کہاں، میں تو مدینے میں ہوں، اور یہ کانٹا کون سا؟ یہ کانٹا تو مدینے کا ہے. تو انہوں نے اس کانٹے کو جب اس نظریے سے دیکھا کہ یہ کانٹا مدینے کا ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس کانٹے کو نکالا ہی نہیں، رہنے دیا کہ کانٹا لگتا رہے، اور یہ کانٹا لگتا رہے مجھے مدینہ یاد آتا رہے، کانٹا لگتا رہے مدینہ یاد آتا رہے. کہا کہ کوئی انفیکشن نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی بیماری نہیں. تو کہا اعلیٰ حضرت نے کہ اعلیٰ حضرت کا جو شعر ہے جس کو ہم اور آپ پڑھتے ہیں بار بار کہ یہ درد کا مزہ، درد کا مزہ، درد کا مزہ، تو اعلیٰ حضرت نے اس کانٹے کے حوالے سے کیا فرمائے کہ پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دستے طیبہ یعنی طیبہ مدینے کے راستوں کے خار، خار کہتے کانٹے کو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دستے طیبہ کے خار پھرتے ہیں. میں پھول کیا دیکھوں، مجھے تو مدینے کا کانٹا پھول سے اچھا لگتا ہے. پھر پھول کے لیے کیا کہا؟ پھول کے لیے اعلیٰ حضرت کا جملہ ہے کہ یا رسول اللہ سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، اور کیا بات رضا منستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. یہ اس کر رہا ہوں. یہ تو ادھر کے اور بھی علاقے ہیں، ادھر چلے جائیے آپ باٹا چوک یا اس طرف آگے، ادھر توصیف بھائی لوگ کا گھر ہے، ادھر جمشید بھائی ان لوگ کا مکان. تو محفل ہوتی اس ایریا میں، محفل بہت کم ہوتی ہے. یہاں پہ 2 محفلیں ہمارے ذریعے سے ہی ہوئی ہے، یہاں پہ 2 بار. میرے حاضری میں جتنا مجھے علم ہے، باقی ہوتی ہوں گی. تو محفلیں بہت کم ہوتی ہے، تو باتیں بھی بہت کم ہوتی ہے، ظاہر ہے دین کی. تو جب ہوا کرے تو حساس موضوع لے کے بیٹھے کہ انشاءاللہ کچھ سیکھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے. کہ دیکھیے
آج ہم اور آپ جو پریشانی میں مبتلا ہے، ہر قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے، اور سب سے زیادہ مشکل اگر ہمارے لیے کوئی چیز ہے تو وہ دین پہ چلنا. چاہے کسی کی میت ہو جائے، چالیسا ہو، برسی ہو، بچے کی ولادت ہو، شادی ہو، کچھ بھی ہو، ہر مرحلے میں تجارت کرنا ہے، کاروبار، ہر سسٹم میں ہمارے لیے سب سے مشکل عمل اگر کچھ ہے تو وہ دین پہ چلنا. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ دین کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. سمجھ رہے میری بات؟ دین کے بارے میں اب ہم کہیں اچانک سے اٹھ کے کہ ایسا کیجئے تو 5 لاکھ ٹکا پھنسا دیجئے تو فلانا بزنس میں، آپ کہیے گا کہ ہٹ مولوی صاحب ہم کو بزنس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، 20 لاکھ 5 لاکھ پھنسائیں گے برباد ہو جائے گا، اس میں نہیں پھنسائیں گے پیسہ. کوئی ایسا بزنس بتائیے جس کے بارے میں ہم کو نالج ہو. اور جس بزنس کو آدمی کرتا ہے اس میں پیسہ آتا ہوا دیکھتا ہے کہ ارے اس میں تو موٹا کمائی ہے، تو 5 لاکھ کیا 10 لاکھ کیا زمینوں بیچ کے پیسہ اس میں پھنسا دے گا. ہے کہ نہیں بھائی؟ زمین بیچے گا، بولے گا ایسا 10 تو زمین خرید لے کے کاروبار کر کے پہلے کاروبار ٹائٹ کرو. تو کیوں؟ کیونکہ اس کو اس کا فائدہ پتا ہوتا ہے. اور ہمارے لیے دین پہ چلنا مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے جو ہے دین سے فائدہ کبھی لینا سیکھا ہی نہیں. دین کی شکل کیا ہے؟ ابھی میں اسٹیشن روڈ میں یہی بات بول رہا تھا کہ اگر آپ اپنے دماغ میں سوچے یہ کرسی، کہ کرسی کیا ہے، آپ کے سامنے کرسی نہ ہو، آپ کرسی سوچیے تو آپ کو کیا ذہن میں آئے گا؟ ایک کرسی یعنی بیٹھنے کے لیے اس کے نیچے جو ہے 4 پائے، اور اس کا اسٹرکچر الگ الگ، ایک گدی نما، کچھ صوفے، الگ الگ اسٹرکچر جو اس کے ہوتے وہ آپ کو نظر آئیں گے. آپ دماغ میں سوچیے اپنے گائے، تو آپ کے دماغ میں آئے گا کہ گائے، ہاں بھائی 2 آنکھ ہوتی ہے، 2 سینگ ہوتی ہے، ایک پونچھ ہوتی ہے، 4 ٹانگ ہوتی ہے. آپ کے دماغ میں ہی آئے گا. کیونکہ جب بھی آپ نے گائے کو دیکھا پورا دیکھا، ادھورا نہیں دیکھا. آپ نے جب بھی کرسی دیکھی پوری دیکھی، ادھوری نہیں دیکھی. لیکن آپ کو اگر کہا جائے کہ سوچئے اسلام، تو آپ کے مائنڈ میں کیا آئے گا؟ اسلام. آپ کے مائنڈ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، صرف اسلام لکھا ہوا ایک نام آئے گا. سوچئے آپ لوگ اپنے دماغ میں کہ اسلام کیا ہے. آپ لوگ بور ہو رہے کیا؟ ارے ہاں یا نا کچھ تو بولیے. بور ہو رہے تو پھر فٹافٹ ختم کریں گے، کیا کہ بھوک تو ہم کو بھی لگتا ہے نا بھائی. ہاں تو زیادہ لمبا ٹانگ کے فائدہ نہیں ہے. اسلام نام کا صرف ورڈ آئے گا، باقی حج، روزہ، زکوٰۃ، اکرام مسلم، اخلاص نیت، اور کیا کہتے ہیں دین کی تبلیغ، کچھ نظر نہیں آئے گا. صرف اسلام. کیونکہ اس کی پریکٹس ہم نے کبھی کی نہیں، دین کو کبھی سیکھنے کی کوشش کی نہیں، اسلام کے احکام کو جاننا کبھی ضروری سمجھا نہیں. اسی لیے نہ ہمیں دین کے بارے میں مکمل معلومات ہے اور نہ ہی ہم دین پہ چل پاتے ہیں. اور اس کے بعد کیا لگتا ہے؟ دین پہ چلنا بہت مشکل ہے. دین پہ چلنا تو سب سے آسان ہے. صحابہ کے دور میں کیا تھا؟ لائٹ تھی نہیں تھا، مائک تھی نہیں، صوفہ نہیں، کھانے کو بریانی نہیں، جو کی روٹی کھا کے زندگی، کھجور کھا کے زندگی گزار لیا کرتے تھے. لیکن ان کے لیے اللہ کے دین پہ چلنا بہت آسان تھا. کیوں؟ چونکہ ان کے دل جو ہے اللہ کے ذکر سے معمور تھے. اللہ کے ذکر سے معمور تھے. اور ہمارے اور آپ کے ذکر دل کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے دل مردے ہو چکے، بالکل ایک دم کالے پڑ چکے، اللہ کا ذکر ہی نہیں. کیا کرتے ہیں ذکر؟ بتائیے کیا کرتے ہیں ذکر؟ ہمیں تو بسم اللہ پڑھنے کی عادت بھی نہیں لگی ہوئی ہے. بسم اللہ پڑھنے کی بھی عادت نہیں ہے کہ چلو گاڑی تو اسٹارٹ کر رہے تو بسم اللہ بول کے کر لے. نہ 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 نہ، الٹا گالی دیتا ہوا کرتا ہے. الٹا گالی دیتے ہوئے اب ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، چلو گاڑی لے کے جا رہے، کوئی مل گیا، السلام علیکم، کارے ٹھیک ہے، سلام کر دیتا. بھائی یہ کیا ہے؟ ہمارا سلیقہ کیا ہے؟ اخلاق ہی تو ہمارا سب کچھ ہے.
جو صحابہ نے اتنے جو ہے علاقے فتح کیے، صحابہ نے جو دین کا کھمبا گاڑا اور دین کی بنیاد مضبوط کی، وہ اخلاق کے بنیاد پہ کی کہ اپنے اخلاق کو مضبوط کرو، اپنے کردار کو اچھا بناؤ، بس زبانی سے بچو، گالی گلوچ سے بچو، ناپ توڑ میں فریب کرنے سے بچو، کہ مال اچھا نہیں ہے لیکن اس کو اچھا بتا کے بیچا جانا یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، ان چیزوں سے بچو۔ اگر کوئی مال آپ کا خراب خرید لیتا ہے اچھا سمجھ کر، تو آپ اس کو خود خرابی بتائے کہ اس مال میں یہ ڈیفیکٹ ہے، لہٰذا اگر آپ لے رہے تو سوچ کے لیجئے۔ یہ مومن کا اخلاق ہوتا ہے۔ ہائے افسوس کہ آج ہمارے علاقے کے لوگوں کا، تاجروں کا حال یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ بنا جھوٹ بولے کاروبار ہی نہیں ہو سکتا۔ بنا جھوٹ بولے کاروبار ہوگا ہی نہیں، مولوی صاحب لوس ہو جائے گا، مولوی صاحب لوگ کو کیا پتا، مولوی صاحب لوگ کو 200 ٹکا دیں گے، مولوی صاحب گھر جائے گا۔ مولوی صاحب لوگوں کو کاروبار کا کیا پتا۔ ہمارے استاد صاحب تھے قاری ماس صاحب، 4 پیٹرول پمپ تھے ان کے بمبئی میں، ابھی بھی ہے 4 پیٹرول پمپ اور 2 ہوٹل، گجراتی ہے 2 ہوٹلز، اور ہم لوگوں کو قرآن فی سبیل اللہ سکھاتے تھے، فری، صرف قرآن سکھاتے تھے، اور ہم لوگ کو سکھاتے کہ تم بھی قرآن فری سکھانا، تجارت کرنا الگ سے اور دین کی مجلس سے فری کرنا، کیونکہ جب تک لوگوں کی رضا کے لیے ان ممبروں پر بیٹھ کے چند پیسوں کے لیے وعظ و نصیحت کا سسٹم رہے گا نا، کبھی بھی جو ہمارے قوم میں انقلاب نہیں آنے والا۔ اور اسی کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے بچے سب سے زیادہ ان پڑھ ہے، دین سے دور ہے۔ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیے جو علاقہ مسلمان کا ہوگا اس میں گندگی سب سے زیادہ ہوگی۔ ارے بات صحیح بول رہے کہ نہیں بھائی؟ اور بولتا ہے کیا، ہم کو بولتا ہے کہ میونسپلٹی والا لوگ بولے ہم لوگ کا پہ دھیان نہیں دیتا ہے، بولے وہ لوگ کا پہ دھیان دیتا ہے۔ ارے پگلا، تیرا ہاتھ پیر میں کوڑی ہو گیا ہے، خود کر لے، اپنا گھر تو صاف کر لے۔ اپنی مسجد کو جھاڑو دینے کئی بار جاتا ہے؟ مسجد کو جھاڑو دینے تو کوئی میونسپلٹی والا نہیں آئے گا۔ اپنے مسجد کو، مدرسے کو صاف کرنے کتنی بار جاتا ہے؟ اپنے ضمیر کو صاف کرنے کی فکر کب کرتا ہے؟ ابھی شب برات گئی، مجھے بتاؤ اتنے لوگ ہیں ہم لوگ، شب برات کی مقدس رات کو کتنوں کی رات روتے ہوئے گزری، اور کتنوں نے رات بھر جاگ کے اللہ کا ذکر کیا، کتنوں نے رات بھر جاگ کے صرف حلوے کھائے اور قبرستانوں کی زیارتیں کی اور صرف جو ہے چکر پہ چکر لگایا۔ کتنی مائیں بہنیں ہماری ایسی ہے جنہوں نے اس رات کو ذکر کیا، ذکر میں بتایا، اللہ سے دعائیں طلب کی۔ بلکہ افسوس اس بات کا ہے کہ اس مقدس رات کو بھی ہم جو ہے چغلیوں میں بتا دیتے ہیں، اور ہماری بہنیں تو اللہ ماشاء اللہ ایک آدھ کوئی پڑھ لے وے، ورنہ قرآن کا ایک صفحہ پڑھا اور پوری رات جو ہے صرف اور صرف شکایتوں میں گزار دیتی ہے۔ تو مجھے بتاؤ اتنے حالات ہم نے خراب کر رکھے اپنے لین دین کے، اپنے معاملات کے، ہم پہ کہاں سے فضل ہوگا، ہم پہ کہاں سے رحم ہوگا؟ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے بچے مکتب میں پڑھتے نا، ان کو بھی یہ حدیث یاد ہوتی ہے کہ الطہور شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے، اور ہمیں اس کا علم نہیں۔ اور اصل صفائی تو دل کی ہے، وہ دل کی صفائی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ کیا ہے بھائی؟ اللہ کا ذکر۔ دیکھیے صبح اٹھ رہے ہیں، رات کو سو رہے، کھانا کھا رہے، بیٹھ رہے، چل رہے، پھر رہے، دکان میں بیٹھے، کس حالت میں بھی رہے، کچھ بھی کریے، ذکر کرتے رہیے بس۔ میں آپ سے، مجھے پتا ہے میں بولوں گا آپ لوگ تب بھی نماز پڑھنے نہیں جائیے گا، میں بولوں گا تب بھی آپ لوگ تلاوت نہیں کیجیے گا، میں بولوں گا تب بھی آپ لوگ گالی نہیں چھوڑیے گا، میں بولوں گا کہ یہ اس طرح کی لاٹری بازی چھوڑ دیجئے، پھر بھی نہیں چھوڑیں گے، جو پینے والے ان کو منع کروں گا پھر بھی وہ پینا نہیں چھوڑیں گے، سب میں بولوں گا، آپ سنیں گے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں کچھ باتیں نہیں کرتا، میں ایک ہی بات کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اپنے زبان پہ اللہ کا ذکر لائیے، صرف ذکر لائیے۔ یقیناً اللہ کا ذکر آپ لائیں گے، اس ذکر کی برکت یہ ہوگی کہ دھیرے دھیرے آپ نمازی بھی بن جائیں گے، آپ جو ہے متقی بھی بن جائیں گے، آپ عدل کرنے والے بھی بن جائیں گے۔ ایک ذکر لائیں گے انشاءاللہ، بولیے بھائی۔ دیکھیے جن کی زبان، اگر میرا بس چلے نا تو میں تو میلادوں میں قانون لگا دوں، جو سبحان اللہ نے بولے، الحمدللہ نے بولے، اس کو پیکٹیں مت دو، تب سب بولے گا، سب کو بولنا ہی پڑے گا۔ ایک تو ہے کہ ذکر کریں گے اللہ اس کے رسول کا، نمبر 2 کہ مضبوطی سے، ایک دم مضبوطی سے عشق مصطفیٰ کو تھام لیں گے۔ کس کو؟ عشق مصطفیٰ کو۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تھام لے، اس بات پہ اگر آ کے ہم اور آپ کھڑے ہو جائے تو کوئی مائی کا لال آ کے ہمیں پریشان نہیں کر سکتا، ہماری مسجد شہید نہیں کر سکتا، ہم پہ ظلم نہیں ڈال سکتا۔
چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت جو صحابہ نے کی کہ پیٹ میں پتھر ہے پھر بھی باندھا ہوا، پھر بھی نبی کا حکم ہے خندق کھود رہے، کھانا نہیں کھایا۔ یا رسول اللہ، حضرت ایک صحابی کا واقعہ ہے، میں ایک دم مختصر بتا رہا ہوں کہ ابھی نکاح ہوا ہے اور اپنی زوجہ کے ساتھ کمرے میں ہے اور حکم ہوا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے نکلنا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ صبح ہونے کا انتظار نہیں کیا، اسی حالت میں نکل گئے۔ کیوں؟ یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسی تھی۔ ہماری محبت کہاں ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہماری محبت صرف مال سے ہے، اور یقیناً میرے عزیز بھائیوں مال سے محبت کیجئے، میں نہیں کہہ رہا مت کیجئے، ٹھیک ہے کیجئے، لیکن مال کی کیا حیثیت ہے کہ وہ حضور کی محبت کا مقابلہ کرے؟ ہمارے تو آج چہروں میں داڑیاں بھی اس لیے نہیں ہے کہ ہماری محبت کی لیول اتنی گر چکی ہے کہ ہمیں داڑیاں بھی رکھنے میں شرم آتی ہے۔ اور ایک صاحب کہنے لگے ہم سے کہ داڑھی ہم نہیں رکھتے مولوی صاحب۔ کہا ہے جی رکھ لیں گے نا، ہم جھوٹ بولتے ہیں، کبھی کبھی گالی گپتا دے دیتے ہیں، اچھا نہیں لگے گا۔ گالی گپتا دے دیتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے، اس لیے بولے داڑھی نہیں رکھے گا۔ داڑھی رکھ تو صحیح، نبی کی سنت کو اپنا تو صحیح، یہ چیزیں اپنے آپ چھوٹ جائے گی۔ تو نہ صحیح، تجھے تیرے داڑھی کا لحاظ ہوگا اور تو ان چیزوں سے بچ جائے گا، کم سے کم سنت کا اتنا تو احترام ہوگا۔ اور نہ ہو اگر پھر بھی زبان سے نکل جائے تو اللہ پاک نے کب اپنے توبہ کا دروازہ بند کیا ہے؟ ہو جائے خطا پھر توبہ کر۔ اللہ پاک کو اکڑ سے زیادہ رونے والا، توبہ کرنے والا بندہ پسند ہے۔ کوئی گناہ کرے اس کے بعد وہ روئے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ پاک کو وہ زیادہ پسند ہے کہ بندہ معافی مانگے۔ ہاں تو اللہ کے واسطے میرے عزیز بھائیوں اپنی زندگی میں ذکر کو شامل کرو، اپنی گھر کی ماؤں بہنوں سے بھی کہو کہ کھانا بناتے وقت سیزن سب مت دیکھا کرو۔ اب میں اتنا اس سے اوپن کھول کے نہیں بول سکتا کہ کون سا سیزن چل رہا ہوتا ہے، سیشن چل رہا ہوتا ہے، وہی دیکھ رہی ہوتی ہے اور کھانا بن رہا ہوتا ہے۔ کم سے کم کھانا بناتے وقت اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا کرو۔ ہم نے ضعیف عورتوں کو دیکھا ہے، ابھی بھی ان کی عادتیں ہیں کہ جب پتیلیاں دھو کر چاول وغیرہ ڈالتی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے ڈالتی ہے۔ ہاں بعض اوقات چولہے میں آنچ دیتے وقت درود شریف پڑھتے ہوئے بھی ہم نے بہت سی خاتونوں کو دیکھا ہے۔ تو کیا ماں اگر اچھی ہو جائے تو بچہ اچھا نہیں ہوگا؟ اب ماں گوری ہو تو بچہ گورا ہوتا ہے کہ نہیں؟ باپ گورا ہو تو بچہ گورا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں تو جب ماں باپ کے گورا ہونے سے بچہ گورا ہو سکتا ہے تو ماں باپ کے نیک ہونے سے بچہ نیک نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن ماں باپ نیک بنے گا تب نا۔ ماں باپ تو خود جو ہے بیٹا کا سامنے ماں باپ آپس میں ایسا جھگڑا گالی گپتا تو بچہ کیا سیکھے گا؟ وہ بھی وہی سیکھے گا نا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پریشان ہو گئے، بچہ ہو گیا بڑا، اب نہیں سدھرتا نہیں سنبھلتا، پکڑ کے لایا مولوی صاحب کو دے دیے، مولوی صاحب کو دے دیے 21 روپیہ، مولوی صاحب آپ سنبھالیے۔ تم پورا زندگی اس کے سامنے کچرا کیے، 21 روپیہ میں مولوی صاحب اس کو سنبھالے، یہی کام رہ گیا مولوی صاحب کا۔ دین کی تبلیغ نہ کرے، لوگوں کو قرآن نہ سکھائے، بس بچہ گالی دے رہا ہے اس کے لیے تعویذ لکھتا رہے۔ تو بچے کو تعویذ سے گالی نہیں روکا جا سکتا، بچے کی تربیت تعویذ سے کبھی نہیں ہو سکتی۔ بچے کی تربیت ماں باپ کے ذریعے ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ سلیقے والے ہو اور پورا محلہ خراب ہو، ماں باپ سلیقے والے ہو بچے نہیں بگڑتے، اور اگر پورا محلہ نیک ہو، عابد و زاہد و متقیوں کا ہو اور ماں باپ بگڑے ہوئے تو بچہ سدھر نہیں سکتا، الا ماشاءاللہ ایک آدھ نکل جاتے۔ تو میری بات کو میں طول نہیں دوں گا، بس آپ سے گزارش ہے اتنی کہ ہم جو ہے آج ہمارے کیا کہتے ہیں داماد جی آمین جو ہے ان کے دادا کی برسی ہے، برسی کی محفل ہے، تو اللہ پاک جو ہے ان کی مغفرت فرمائے۔ یقیناً موت سب نے آنی ہے، تو اتنا خیال رکھے کہ موت کی تیاری پہلے ہی کر لینی چاہیے۔ موت کی تیاری آج ہم یہاں سے کچھ سیکھ کے جائیں گے نا، اور اگر کسی ایک بندے نے بھی داڑھی رکھی یا اللہ کا ذکر شروع کیا تو یقیناً اس کا ثواب ان کے دادا کو بھی جائے گا۔ تو آپ جو ہے جب بھی محفلوں میں آئے یہ نیت کرے کہ ہم یہاں سے کچھ سیکھ کے ایک چیز ایسی لے کے جائیں گے جس پہ، اور اس کے بعد پھر یہاں سے جانے کے بعد پھر ڈسکس کیجئے گا کہ ایڈو چیز نہیں بولنا چاہیے، اڈو چیز نہیں بولنا چاہیے مولوی صاحب کو۔ تو بھائی دیکھیے کلیئر حساب یہ ہے
کہ جو جس قابل ہوتا ہے اس کو اسی میں بات کرنی چاہیے تو اچھا لگتا ہے. ہم جا کے وکیل صاحب کو تو وکیل صاحب ہم کو بولیں گے کہ جائیے بہار شریعت پڑھیے, فتاوی رضویہ پڑھیے, آپ جو ہے وکالت کی کتاب مت پڑھیے. اور وکیل صاحب آ کے اگر مسئلہ بتائیں گے تو ہم بھی ان سے کہیں گے جائیے آپ سنویدھان پڑھیے, آپ بہار شریعت اور فتاوی رضویہ نہیں دکھائیے. تو جس کا جو کام ہے وہ اسی پہ اچھا لگتا ہے. آپ نکتہ چینی کریں گے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے, یہ غیر مناسب ہے. آپ بس اپنے اعمال پہ دھیان دیں کہ میں ٹھیک ہو گیا پوری دنیا ٹھیک ہو گئی. ہمارے استاد محترم مولانا یعقوب صاحب گجراتی تھے, کہتے تھے کہ ایک کیڑا ہوتا ہے, ایک کیڑا وہ اپنا سر جو ہے نا زمین کے اندر ڈال دیتا ہے, اور زمین کے اندر جب ڈال دیتا ہے اور تھوڑا مٹی ڈھک لیتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں چھپ گیا, کوئی نہیں دیکھ رہا. ابے گدھا تو کسی کو نہیں دیکھ رہا, باقی سب تجھے دیکھ رہے. تو ہمارا بھی حال وہی ہے. ہم کہتے ہیں ہٹ سماج بہت خراب ہے, دین سب خراب ہے, یہ سب آدمی خراب ہے, یہ سب اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہم کتنا خراب ہے, دین خراب ہو گیا ہے, یہ لوگ ماحول بگاڑ دیا ہے. ابے اپنے آپ کو دیکھنا بھائی, کبھی اپنے آپ کو جھانک, تیرے اندر کتنا % عشق مصطفیٰ ہے. اور جس مومن کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہے وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, جب تک اپنے مال سے زیادہ, اولاد سے زیادہ, گھر دوار سے زیادہ, خود اپنی جان سے زیادہ, ماں باپ سے زیادہ حضور سے محبت نہ کر لے, بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا, وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. تو حضور سے جب محبت نہیں ہے تو کیسا مسلمان, کاہے کا مسلمان, جب حضور ہی سے محبت نہیں, حضور ہی سے دین ملا, حضور ہی سے قرآن ملا, نماز جتنی چیزیں سب حضور ہی سے ہے. جب بندے کو حضور ہی سے محبت نہیں ہے تو کاہے کا مسلمان. ہاں دل اس وقت روتا ہے جب اتنے مسلمانوں کی آبادیوں کے باوجود حضور کی عزت و عصمت پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے اور ہم کمزور مسلمان اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں. تو اللہ کرے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آئے. میں آپ کے چہرے دیکھ کر سمجھ رہا ہوں کہ آپ لوگ بالکل بور ہو چکے ہیں, اور میں بور نہیں کرنا چاہوں گا. آپ سے گزارش ہے کہ ذکر اپنی زندگی میں لائیں گے انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ. اور داڑھی بھی ضرور رکھیں گے انشاءاللہ. دیکھیے میرا ابھی بڑھ نہیں رہا, ایسا نہیں کہ بڑھ نہیں رہا, بڑھے تو ہم بھی اچھا رکھیں. آپ لوگ ہم سے خوبصورت رکھیے. یہ بچے ہیں, یہ لوگ لگ رہے ہیں, جو ہمارے سامنے کا بچہ ہے, دیکھیے ماشاءاللہ داڑھی کتنی بڑی ہو گئی. ہاں داڑھی رکھیے, مردوں کی شان ہے, داڑھی رکھیے بھائی, مردوں کی تو شان ہے. عورتوں کو داڑھی کبھی نہیں آتی, ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ عورتوں کو ایسی داڑھی ہو. اگر ہوگی تو مجھے پتا نہیں, لیکن نہیں ہوتی. تو مردوں کی شان ہے, آپ رکھیے اور ذکر کریے, بس عشق مصطفیٰ اور کچھ نہیں. یہ 3 چیزیں اپنی زندگی میں لائے. عشق مصطفیٰ ہوگا تو آپ کو ذکر میں بھی مزہ آئے گا, داڑھی رکھنا بھی اچھا لگے گا, کرتا پاجامہ پہننا بھی اچھا لگے گا. لیکن کوئی اگر کرتا پاجامہ داڑھی رکھ لے تو اس کو پھر ملا جی نہیں بولیے. یہ بات سن لیجئے, میری بڑی غور سے سن لیجئے. ملا جی کا کیا مطلب ہوتا ہے یار, ملا جی ہاں, ملا جی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ تحقیر کے ساتھ جملہ بولا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کیا, ماسٹر صاحب, کوئی اگلا ماسٹر ہے, ماسٹر صاحب, اس کو عزت کے ساتھ بولا جاتا ہے, ٹھیک ہے, ماسٹر صاحب. لیکن یہ جو ملا جی بولا جاتا ہے بار بار, یہ تحقیر کے ساتھ بولا جاتا ہے. مطلب اس کو چڑھانے کی نسبت سے اب اس نے داڑھی ٹوپی رکھ لی, اب وہ ملا جی بن گیا. ملا جی, یہ جی جھٹوں کا لگایا ہوا ہوتا ہے. ملا جی اس کو چڑھانے کی نسبت سے یہ نام پڑا ہوتا ہے. تو اگر داڑھی ٹوپی رکھنے والے کو آپ ملا جی کہتے ہو تو پھر تو آپ کے نزدیک حضرت ابوبکر صدیق بھی ملا جی, اور آپ کے نزدیک مولا علی بھی ملا جی, پھر آپ کے نزدیک حضرت عمر فاروق بھی ملا جی, اور آپ کے نزدیک حضرت عثمان غنی بھی ملا جی. اور جس پہ میری جان, مال, عزت و آبرو, عصمت, ساری چیزیں قربان, وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی پھر آپ کا یہی جملہ ہوگا. اور بات جب ان تک پہنچ گئی تو پھر جتنے انبیاء آئے سب کو داڑھی تھی. آدم کیا, نوح کیا, شیش کیا, یحییٰ کیا, یسع کیا, لوط کیا, ہود کیا, داؤد کیا, ایوب کیا, ذوالکفل کیا, سب کو داڑھی تھی. تو کیا آپ نبیوں کے لیے ملا جی کا لفظ استعمال کریں گے؟ قرآن میں کہیں نبیوں کو یا داڑھی والوں کو ملا جی کہا گیا؟ کسی حدیث میں ملا جی کہا گیا؟ یا کسی کتاب کے مصنف نے لکھا کہ فلانا ملا جی داڑھی رکھے ہوئے, ٹوپی پہنے ہوئے اس دن مسجد میں گئے, ان کے ساتھ ایسا ہوا؟ کبھی نہیں ملے گا. کم سے کم عزت سے پیش آئے. میں نہیں رکھ سکتا
تو جن کی داڑھی ہے ان کے ساتھ عزت سے پیش آئے. اور آپ کے ملا جی کہنے سے ایک غلط بات اور پھیلتی ہے. اب جیسے سمجھ لے کہ ایک بچہ ہے, دھیرے دھیرے مسجد جانے لگا, نمازی بن گیا, تقریر اکریر سن کے وہ بھی داڑھی وڑی رکھ لیا, ٹوپی پہنتا ماشاءاللہ. اب اس کو چڑھانے لگا ملا جی بچہ کا ابھی شادی بھی نہیں ہوا, ٹینشن میں آ کے سب کٹا لیا, کون جائے گا گناہ والا؟ گناہگار کون ہوگا بھائی؟ کہنے والے گناہگار ہوں گے کہ نہیں؟ اور آگے بڑھیے آپ, اس نے داڑھی رکھی, ٹوپی پہنا, اس کو ملا جی کہنے لگے. اب اس کو لوگ عالم دین سمجھنے لگے, یہ سمجھنے لگے کہ یہ مولانا ہے. اور اس سے جا کے مسئلہ پوچھا, بیچارے کو عربی کا عین بھی نہیں آتا, تو اس نے بھی عزت بچانے میں کیا کیا, الٹا سیدھا ٹھوک ٹھاک مسئلہ بتا دیا. اور اس نے وہی مسئلہ لے کے کہا کہ ہاں فلانا ملا جی نے بتایا, ٹھیک ہے. تو آپ کے ایک جملہ کہنے سے پوری بات خراب ہو سکتی ہے. تو چاہے داڑھی والا ہو تو اس کی عزت اس لیے کرے کیونکہ وہ داڑھی والا ہے. اگر ایک داڑھی فوقیت میں بتا دیتا ہوں, بتا کے بات ختم کر دوں گا. ایک داڑھی والا ہے, ایک بغیر داڑھی والا, ٹھیک ہے. عید کا دن, رمضان کا آخری دن ہے, مغرب کے بعد چاند نظر آ گیا. میں اسلام میں آپ کو حیثیت بتا رہا ہوں. چاند نظر آ گیا, ایک بغیر داڑھی والا گیا, اس نے دیکھا چاند آ گیا, دوڑ کے آیا کہ امام صاحب اعلان تو پھونک دیجئے تو مائک میں 15 ٹکا دے رہے ہیں, چاند نظر آ گیا, کل عید ہے. تو امام صاحب نہیں کر سکتے اعلان, کیونکہ جب تک اس کی داڑھی نہیں ہے, کاٹی ہوئی داڑھی ہے, تو وہ فاسق معلن ہے. اور فاسق معلن کی گواہی اسلام کے رول کے مطابق کامل قبول نہیں, لیکن وہ داڑھی کی گواہی کامل قبول نہیں ہے. تو یہ اسلام نے داڑھی والے کو عزت دی اور بغیر داڑھی والے کے لیے حکم لگایا. تو اللہ کے واسطے اپنے غیروں کی وجہ سے اپنا بھی ماحول یہ نہ بنائے کہ مسلمانوں کے بیچ بھی داڑھی رکھنے والے کو ملا جی کہہ کے چڑھایا جائے, مسلمانوں کے بیچ بھی داڑھی رکھنے والوں کے ساتھ غلط معاملات ہو. تو مجھے بتائیے جب ایسے معاملات ہمارے بیچ آپس میں ہی ہوں گے تو کون بچہ داڑھی رکھنا چاہے گا, کس کے گھر میں سنتوں کا ماحول ہوگا. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ پاک ہم سب کو سنت سجانے کی توفیق عطا فرمائے. زور سے بولیے آمین بھائی. ہاں زور, چڑھا رہا ہے کا, زور سے بولیے آمین. ہاں, اور اللہ پاک جو ہے ہمیں اور آپ کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.